سہیل آفریدی صاحب کے الفاظ کیا ہیں آج؟ مجھے لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، ابھی انگلی توڑی ٹیڑھی کرنے پڑے گی۔ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ عمران خان رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عید کے فوراً بعد تمام نوجوانوں سے میں پشاور میں حلف لوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہم آگے کا لائے عمل دیں گے۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، یہ عمران خان رہائی فورس بنا رہے ہیں اور عید کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، اچھا، اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں۔ یہ اول تو یہ انگلی ان کی ہے ہی نہیں جسے یہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ ہوئی تو وہ پھر ٹوٹ جائے گی، یا وہ انگلی جو ہے نا وہ نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے۔ یہ نہیں، یہ صرف رہا، میرا خیال ہے کہ یہ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی مزید اب انہوں نے عید کے بعد کا چیلنج دے دیا ہے تاکہ رمضان المبارک میں بھی اس کی کوئی ملاقات نہ ہو، اور جو ریلیف اسے حاصل ہے، ریلیف سے مراد یہ ہے کہ اس کی لیونگ کنڈیشن جو ہے وہ A1 ہے جیل میں۔ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، جو اس کی لیونگ کنڈیشن ہے ہمیں پورا اندازہ ہے A1 ہے۔ ان کا علاج جو ہے بہترین ہوا ہے، جو ممکن تھا وہ ہوا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ جو یعنی ایک یعنی انسانی حقوق ہیں اس کے اوپر قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید ان کو یہ چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی، اور یہ کس کو اچھی نہیں لگ رہی؟ یہ آفریدی صاحب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو پہیہ جام کی ہڑتال کی۔ کیا تیاری تھی آپ کی پہیہ جام کی؟ کہاں پہ پہیہ جام ہوا ہے؟ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ دھرنے دیے۔ ایسے دھرنے دینے سے تو میرا خیال ہے کہ نہ دیتے تو بہتر تھا۔ یعنی اس سے تو بہتر ہے کہ جو ان کو یہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے 3 دفعہ ان کو آفر کیا ہے کہ آؤ بیٹھو، ڈائلاگ کرو، بات کرو، آؤ استحکام میں پاکستان کے لیے بیٹھیں اور مل کے جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے وہ کام کریں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور جب یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں گے یا اس میں تعاون کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو شاید اس قسم کی جو ہے وہ جو جائز قانون کے مطابق جو کنسیشنز ہیں وہ بھی مل سکتی ہیں۔ لیکن اس طرح سے ایسے احتجاج سے، ایسے دھرنوں سے، اور اس قسم کی جس کے تحریک ہے انہوں نے آج اعلان کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یا ان کے ساتھ سازش ہو رہی ہے یا یہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جی عمیر نیازی صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آج سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، یہ ایک طرح سے تحریک انصاف جو ہے اس پر عدم اعتماد ہے، اور تحریک تحفظ آئین جو ہے اس پہ بھی عدم اعتماد ہے؟ پہلے سے ہی 2 پلیٹ فارم موجود ہیں، ایک تیسرا پلیٹ فارم بنا لیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا دیکھیں، ایک ان کی طرف سے بالکل ایک انہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے میرا نہیں خیال کہ ابھی پارٹی کے کسی لیول پہ اس بارے میں کوئی مشاورت ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ اس ٹائم پہ کھڑے تھے، اس کی بہتر تو وہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ ان سے مشاورت ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، محمود خان صاحب اور علامہ راجہ ناصر کو انہوں نے پورا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، مذاکرات کے حوالے سے بھی، احتجاج کے حوالے سے بھی۔ تو کوئی بھی پروپوزل ہوگی اس کو ڈیولی ڈسکس کیا جائے گا، اور جس طرح سے بھی ایگزیکیوٹ ہونا ہوگا اس کو ہر لیول پہ کر کے ہر سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کے کیا جائے گا۔ جہاں تک ابھی کا تعلق ہے، ظاہری بات ہے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے، تو وہ بھی معاملات کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ اس سینئر لیڈرشپ نے کرنا تھا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج علامہ صاحب نے، جنہوں نے دھرنا کال آف کیا، بڑی نپی تلی بات کی اور محتاط بات کر کے انہوں نے اس چیز کو کال آف کر دیا۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ علی مین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کی رہائی کے لیے کسی شخص نے بہت کوشش کی ہے تو وہ محسن نقوی ہے، اور لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ محسن نقوی کی کوشش کامیاب کیوں نہیں ہوئی۔
دیکھیں یہ الفاظ علی امین گنڈاپور صاحب کے اپنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کا جس یعنی ان کی کوشش کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ انہوں نے درست نہیں کیا۔ جب یہ دھرنا ہو رہا تھا نا، یہ 26 نومبر 2024، اس وقت محسن نقوی صاحب، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی شامل تھے اس میں، تو ان کے ایک ایم پی اے صاحب نے جو ہے وہ جو پیسکو ہے یعنی وابڈا آفیسز جو ہیں وہاں پہ اس نے جا کے حملہ کر دیا جی، اور ہر چیز کو وہاں پہ ملازمین کو مارا بھی، اور وہاں پہ خود ہی جو ہے وہ اس نے لوڈ شیڈنگ جو تھی نا، اس نے الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس نے چلوا لی۔ تو اس کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اریسٹ کیا جائے، جن لوگوں نے یہ حرکت کیا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ محسن نقوی صاحب نے علی امین گنڈاپور کے ساتھ بات کی، اور ان کی یقین دہانی کے اوپر وہ معاملہ جو تھا نا وہ گرفتاریاں وغیرہ نہیں ہوئی، یا اس معاملے کو رفع دفع کیا گیا۔ اس کے بعد جو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آج رات ڈی چوک نہ جائیں، آپ سنجانی چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات جو ہے نا وہ بات کی جائے گی۔ وہ ایک سنجیدہ کوشش تھی، اور اس میں آپ بھی شامل تھے؟ جی، ہم بھی شامل تھے، اسپیکر صاحب بھی شامل تھے، اور ان کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے وہ بھی سارے شامل تھے، سارے اس بات کے اوپر متفق تھے۔ تو یہ ایک یعنی اچھی کوشش تھی، اور محسن نقوی صاحب نے اس میں کردار ادا کیا۔ تو اگر اس بات کو آگے بڑھایا جاتا تو معاملات پھر ایک تحریک انصاف کے رہنما ڈیالہ جیل گئے، ان کی عمران خان صاحب سے وہ ملاقات تو پھر آپ پوری تفصیل میں جا رہے ہیں۔ وہ تو جو وہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی رات کو کیسے گیٹ کھلے اور یہ ہوا وہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہوں یا عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے وڈرا کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے باہر نہیں آنا، ایسا ہی کہہ لیں۔ کیوں؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ باجی ایک آدمی کو پارٹی کا سربراہ یا لیڈر بنا دیا بن گیا۔ یہی آزمائش ہے کہ لیڈرشپ میں اتنا جو ہے وہ یعنی ان میں جو ہے وہ اتنی تدبر ہو کہ وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں۔ اس وقت ان کو جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ان کو ایک طرف سے تو یہ فیڈ کیا جا رہا تھا کہ جی بس انقلاب آ گیا ہے، دنیا جو ہے وہ بالکل سارا ملک جو ہے وہ آپ کے لیے نکلنے اور اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف ان کو ایک وائز جو ہے وہ ایڈوائز دی جا رہی تھی، اور محسن نقوی صاحب اس میں جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ براہ راست گفتگو میں شامل تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، اسلام آباد کی طرف ڈی چوک کی طرف نہ جائیں، اور آپ ادھر سنجانی بیٹھ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب پہلے اس بات کے اوپر رضامند ہو گئے، رضامند ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہ جو ہے وہ بیک آؤٹ کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب جو ہے نا وہ بشرا بیگم صاحبہ فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ جی میں نے جو ہے وہ ڈی چوک ہی جانا ہے۔ اچھا، اب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ کو شاید پتہ ہی ہو کہ آپ کے پارٹی کے کون سے رہنما جو ہیں، یہ جو پروسیس جس واقعے کا ذکر کرے رانا صاحب، وہ گئے تھے اڈیالہ جیل، وہاں پہ کیا ہوا؟ پہلے عمران خان صاحب راضی ہو گئے، پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ اب یہ ایک بڑا سوال ہے، یہ رانا صاحب جو بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ محسن نقوی نے بھی کوشش کی، یہ بھی اس پوری کوشش میں شامل تھے، لیکن عمران خان صاحب کو جب آفر کی گئی، آپ ہی کی پارٹی کے رہنما نے جب آفر کی، تو خان صاحب جو ہیں وہ، اب اس کی میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ معاملہ طے نہیں کرنا، میں نے جیل سے رہا نہیں ہونا۔ کیوں خان صاحب رہا کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ اچھا دیکھیں،
ایک دیکھیں راستہ بنانے کی بات رانا صاحب نے کی، دیکھیں مگر راستے کی کاسٹ بھی ہے. جب آپ اس طرح کے ڈائلاگ میں بیٹھتے ہیں، اس طرح کے معاملات، تو آپ کو بہت ساری کنسیشن دینی بھی پڑتی ہیں. آپ سب سے بڑی مثال نواز شریف صاحب کی ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی ایک مذاکرات کی کاسٹ دی نا، عملی سیاست سے باہر نکلنا پڑا، ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ٹھیک ہے، جلا وطنی، ایک پیپر ڈیل سائن کرنی پڑی. دیکھیں عمران خان، لیکن سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو معاملہ تھا اس میں عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. تھوڑا سا بتا دوں پھر مزید آگے. ان سے صرف یہ فرمائش کی گئی تھی آپ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی جو نہیں، اب آپ ملاقات کے معاملے میں دیکھ لیں، اس میں بھی تو یہ بھلے عمیر صاحب بھی اور سارے دوست جو ہیں یہ اپنا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی کتنا ظلم ہے، یہ ہے وہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ان ملاقاتوں کو ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ جو گالی گلوچ اور جو بلو دی بیلٹ پراپیگنڈا ہے ان کے لیے استعمال نہ کریں تو ان کو ملاقاتوں سے کون روکتا تھا؟